جی اس ٹائم ہم اسلام آباد کورٹ کے باہر موجود ہیں، سیکورٹی ہائی الرٹ ہے۔ علی امین گنڈا پور صاحب جو ہے وہ یہاں سے ابھی آئیں گے۔ ابھی تک کی جو اطلاعات ہیں وہ اندر جو ہے وہ کیس کی سماعت ہو چکی ہے۔ یہ اس ٹائم جو ہے وہ ہم آپ لوگوں کو دکھا رہے ہیں۔ علی امین گنڈا پور صاحب جو ہے وہ اس ٹائم باہر آ رہے ہیں۔ یہ ان کی سیکورٹی آپ دیکھ سکتے ہیں، ان کی سیکورٹی جو ہے وہ یہاں پہ پہنچ چکی ہے۔ اس ٹائم علی امین گنڈا پور صاحب جو ہے وہ یہاں سے باہر آ رہے ہیں۔ یہ اس ٹائم کے تازہ ترین مناظر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ KP کے علی امین خان گنڈا پور جو ہے وہ یہاں پہ آ رہی ہیں۔ اس ٹائم یہ مناظر ہم آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں۔ یہ گاڑی جو ہے وہ علی امین خان گنڈا پور کی گاڑی جو ہے وہ اس ٹائم یہ دیکھ سکتے ہیں، ان کا پے رول پہ عمران خان کی رہائی کے حوالے سے کیس تھا، اس کے اندر جو ہے وہ آج پیش ہوئے تھے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں علی امین گنڈا پور صاحب جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے واپس جا رہے ہیں۔ یہ اس ٹائم علی امین خان گنڈا پور یہاں سے واپس جا رہے ہیں۔ یہ ان کی گاڑی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس ٹائم کے تازہ ترین مناظر ہم آپ لوگوں کو دکھا رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ KP کے علی امین گنڈا پور صاحب یہاں سے چلے گئے ہیں، یہاں سے روانہ ہو گئے ہیں، اور یہ اس ٹائم کے تازہ ترین مناظر ہم آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ شیئر کر رہے ہیں۔ شائستہ کھوسہ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ شائستہ صاحبہ بتائیے گا، آج پے رول پہ عمران خان کی رہائی کے حوالے سے درخواست تھی، علی امین گنڈا پور صاحب جو ہے وہ یہاں پہ آئے تھے، کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں ابھی تک کے حالات اور عدالتوں کے حالات آپ لوگوں کے سامنے ہیں۔ ہم روز عدالتوں کے پاس آتے ہیں اور داد رسی مانگتے ہیں، اور عدالتیں ہمیں ٹرک کی بتی کے پیچھے 26ویں امینڈمنٹ کی وجہ سے لگا دیتی ہیں۔ آج جو کہ نیچے والے معاملات کلیریکل ڈپارٹمنٹ کے، رجسٹرار ڈپارٹمنٹ کے آبجیکشنز لگانا، آبجیکشنز اوور رول کرنا، یہ سارے نیچے کے معاملات ہیں۔ اگر یہ چیف جسٹس صاحب آج ان معاملات کو، آبجیکشنز کو لے کر بیٹھ جائیں اور ہم آبجیکشنز اوور رول جو ہے چیف جسٹس کے سامنے کروا رہے ہوں اور مین کیس جو ہے وہ نہ چلے، اور دوسری بات جو ہے وہ ہمیں ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیں کہ ہاں جی بھائی، باقاعدہ طور پہ ہم نے لا جو ہے ان کے سامنے رکھا ہے کہ خود جو ہے وہ خان صاحب بھی کر سکتے ہیں، ان کے کوئی دوست بھی کر سکتے ہیں، ان کے رشتہ دار بھی کر سکتے ہیں، پرول کے لیے ان کے احباب بھی کر سکتے ہیں، کوئی بھی کر سکتا ہے۔ اب لیٹس سی، ہم نے تو اپنا مدعا جو ہے وہ چیف جسٹس کے سامنے رکھ دیا ہے۔ آج کی کارروائی جو ہے، آج کی کارروائی کے بارے میں بتائیے گا، آج عدالت میں کیا ہوا جب علی امین گنڈا پور صاحب پہنچے؟ لطیف کھوسہ صاحب ان کے وکیل تھے، کیا؟ دیکھیں یہی آپ کو بتا رہی ہوں کہ ہم نے عدالت کے پاس گئے تو ہمیں تو جو آج کیس لگا ہوا تھا وہ آبجیکشن میں لگا ہوا تھا۔ ہم نے تو جج صاحب کے پاس روسٹم پہ یہی اپنا مدعا رکھا کہ یہ آبجیکشنز لگنے ہی نہیں چاہیے تھے، یہ نیچے سے جو ہے وہ رجسٹرار ڈپارٹمنٹ جو ہے اس کو ختم کر کے بیچتا ہے۔ اتنے چھوٹے چھوٹے، اگر کوئی جورسڈکشن بنتی ہے یا نہیں بنتی، چیف صاحب نے کہا کہ جورسڈکشن نہیں بنتی، جورسڈکشن بنتی ہے یا نہیں بنتی یہ تو عدالت میں فیصلہ ہونا ہے نا۔ جورسڈکشن کا پہلے نیچے سے فیصلے کیسے ہو جانے ہیں؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ جج صاحب کی کوئی، ہمیں جج صاحب بہت بے بس سے محسوس ہوئے، نا انصاف۔ لیٹس سی، دیکھیں ہم تو جسٹس پہ بلیو کرتے ہیں اور ہم امید کرتے ہیں کہ اب کیا فیصلہ آئے گا، اور ہم نے یہ بھی کہا ہے کہ کیونکہ اپیلیں خان صاحب کی آپ کے پاس پینڈنگ ہے تو اس لیے آپ اس پر فیصلہ، اور دوسری بات پریسیڈنٹ ہے پرانے چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کی۔ سو لیٹس سی، دیکھتے ہیں کہ ہم سینئر وکیل ہیں، آپ کتنی توقعات ہے کہ اب عمران خان کو جو پیرول پہ رہائی کا کوئی ریلیف مل سکتا ہے؟ دیکھیں آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتی ہوں، خان صاحب کس کے ان عدالتوں کے، اس قانون کے کسی جرم کے قیدی نہیں ہیں۔ عمران خان صاحب سیاسی قیدی ہیں، اور یہ عدالتیں جن کے سامنے ہم کھڑے ہیں، آپ بھی یہاں پر کھڑے ہیں، یہ عدالتیں یہ ہمیں بے بس نظر آتی ہیں۔ اسپیشل سیٹس والا فیصلہ جو آپ دیکھیں کس ہیزلنس میں کرنے کو جا رہے ہیں، ہمیں نوٹسز ریسیو نہیں ہوتے، ہمارے وکیلوں کی تیاری نہیں ہوتی، لیکن ہمیں بلا لیا جاتا ہے۔ آج جو کہ ایک نارمل روٹین میں ہماری یہ ریٹ پٹیشن لگنی چاہیے تھی، وہ ریٹ پٹیشن آبجیکشن میں لگی ہے۔ اگر ہم یہ آبجیکشن کھیلتے رہے تو آپ یہ بتائیں کہ یہ معاملات اور انصاف کس طرح ساحل کو ملے گا؟ اب ہم پر امید ہے کہ جج صاحب جو ہے صحیح فیصلہ کریں گے، ہماری اپیلوں کے ساتھ اس کو کلب کر دیں گے، اور اپیلیں ان کے پاس پینڈنگ ہے، اور القادر والا کیس بھی جلد از جلد لگائیں گے اور دیکھتے ہیں۔ لیکن یہ آپ کو ضرور بات بتاؤں، آج نہیں، کل نہیں، پرسوں خان صاحب اس 25 کروڑ عوام کی نمائندگی کر رہے ہیں، اور یہ عوام تیاری پکڑے، خان صاحب جلد باہر آ رہے ہیں بہت شکریہ۔ شفقت بھائی کیا کہیں گے، آج عمران خان کی رہائی پے رول کے اوپر درخواست لگی ہوئی تھی اور آپ لوگ ابھی باہر آئے ہیں، کیا پیش رفت ہوئی ہے؟ بس آپ کو پتہ ہے کہ ہماری عدالتوں میں کیا ہوتا ہے، ایڈجنڈ ہو گیا، اور آپ کو پتہ ہے کہ جب ان کو ضرورت تھی، اب چونکہ حالات سنبھل گئے ہیں تو انہوں نے وہ کیس جو ہے نا وہ بھی خارج تو نہیں کیا، لیکن پوسٹ پون کر دیا ہے۔ ہمیں یقین ہے کہ انشاءاللہ اگر ملک کی خاطر یہ کچھ سوچیں گے تو فیصلہ عمران خان کے حق میں کریں گے،
اور علی امین گنڈاپور صاحب جو ہمارے چیف منسٹر ہیں انہوں نے بہت زور لگایا ہے کہ کسی بھی حالت پہ چیئرمین عمران خان صاحب کو رہا کیا جائے پیرول پہ یا اسی طرح. لیکن ہماری کوشش جاری ہے, یہ بار بار جنگ کریں گے اور ہم بار بار آئیں گے. اسی طرح عدالت ان سے انصاف کا توقع رکھتے ہیں کہ وہ کبھی تو انصاف کریں گے انشاءاللہ. سر اب اگر کتنی توقعات ہے؟ ایک پاک بھارت جو کشیدگی ہے وہ کافی حد تک کم بھی ہو گئی ہے, بلکہ ختم بھی ہو گئی ہے جنگ, تو اب عمران خان کی پیرول پہ کیسے رہائی ہو سکتی ہے؟ دیکھیں جنگ ختم نہیں ہوا ہے. اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں, چیئرمین عمران خان صاحب ہمیشہ جو ہے وہ دور کا سوچتے ہیں. انہوں نے کل بھی یہ کہا ہے حلیمہ خان کے تھرو کہ مودی جو ہے وہ آرام سے نہیں بیٹھے گا, وہ پھر سے دوبارہ یہ شیطانی حرکت ضرور کرے گا. تو جب وہ یہ حرکت کرے گا اور آرام سے, کیونکہ ان کو انٹرنیشنلی ان کی ڈیفیمیشن ہو گئی ہے, ان کو منہ کی کہانی پڑی ہے, تو وہ دوبارہ حرکت کرے گا ضرور. تو میرے خیال سے اگر انہوں نے پاکستان کی خاطر کچھ سوچنا ہے تو چیئرمین عمران خان صاحب کو رہا کرنا ہے, کیونکہ آپ نے اگر 80% عوام کو اپنے ساتھ کھڑے کرنا ہے تو آپ نے چیئرمین عمران خان صاحب کو رہا کرنا ہوگا. اچھا, اس راول پنڈی کے اندر ڈرون گر رہے تھے, میزائل گرا ہے راول پنڈی کے اندر, اس وقت اس کیس پہ کوئی پیش رفت نہیں ہے. دوسری جانب نواز شریف کا جب معاملہ تھا تو ان کو اسی دن فوری طور پہ ریلیف مل گیا تھا, لیکن آپ کو کیا وجہ ہے کہ ابھی تک بالکل ریلیف نہیں ملا؟ وہ تو اور جنگ بھی ختم ہو گئی ہے اور اب اس طرح کی کوئی صورتحال بھی نہیں ہے. میں پھر سے آپ کو, جنگ ختم نہیں ہوئی ہے, جنگ ابھی شروع ہو گئی ہے. اب وہ آپ کو تھرو میڈیا وہ آپ پہ میزائل بھی پھینکیں گے, وہ جہاز بھی یوز کریں گے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ ان کو پلوامہ میں بھی منہ کی کہانی پڑی تھی, پہلگام میں بھی پڑی ہے, وہ دوبارہ یہ شیطانی حرکت کریں گے. میں بار بار یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ کریں گے اس طرح, اور یہ ان کی انٹیلیجنس کی رپورٹ ہے کہ وہ دوبارہ اس طرح کا سوچ رہے ہیں, کیونکہ ان کو بہت منہ کی کہانی پڑی ہے. ہاں ہم یہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ دونوں, اس سے پہلے انہوں نے نواز شریف کو کس طرح پیرول پہ رہا کیا تھا. چیئرمین عمران خان کو اگر ملک کو جو بچانا ہے انہوں نے, تو پیرول پہ عمران خان کو انہوں نے رہا کرنا ہے. عمران خان کے حوالے سے یہ بھی خبر چل رہی ہے کہ عمران خان نے تو یہ درخواست کی نہیں, یا انہوں نے یہ کہا ہی نہیں کہ مجھے پیرول پہ رہا کروائیں, اور ان کو اس بارے میں پتہ ہی نہیں ہے. نہیں, تو وہ تو ہم اپنی طرف سے کر رہے ہیں نا. وہ تو چیئرمین صاحب, ہمارے سی ایم صاحب خود سے کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کو ان کی ضرورت ہے, ہماری عوام کی جو ہے نا, اگر ان کو آپ نے اٹھانا ہے تو چیئرمین عمران خان کو آپ نے باہر لے کر آنا ہے بس. سر اگر یہ یہاں تو سے پھر عمران خان پہ دبا لگ جائے گا ساری زندگی کے لیے کہ عمران نہیں خان نہیں پیرول پہ رہا ہوا ہے. دبے شبے لگنے ہوتے اور ان کو یہ ڈر ہوتا تو وہ جو ہے نا 2 سال پھر جیل میں نہ گزارتے. اب بھی ہم چاہ رہے ہیں, عوام ہی چاہ رہی ہے, ہم ورکرز یہ چاہ رہے ہیں. عمران خان نے تو کبھی ہی نہیں کہا, یہ جو لوگ کبھی مائنس کی بات کر رہے, کبھی کیا باتیں کر رہے ہیں. چیئرمین عمران خان نے نہ پہلے کبھی پاکستانیوں کو, خیبر پختونخوا کے لوگوں کو ڈال کے طور پہ یوز کیا ہے, نہ آج کریں گے اور نہ فیوچر میں کبھی کریں گے. شکریہ. چلے جائے گا. سر اگر یہاں سے نہیں ہوتی کوئی پیش رفت تو پھر سڑکوں پہ PTI آ رہی. دیکھیں ہم نے پہلے بھی ہم نے احتجاجوں کا سلسلہ روکا نہیں تھا, اب بھی ہم یہی کوشش کر رہے ہیں کہ کے لوگوں کو ڈال کے طور پہ یوز کیا ہے, نہ آج کریں گے اور نہ فیوچر میں کبھی کریں گے. شکریہ. چلے جائے گا. سر اگر یہاں سے نہیں ہوتی کوئی پیش رفت تو پھر سڑکوں پہ PTI آ رہی. دیکھیں ہم نے پہلے بھی ہم نے احتجاجوں کا سلسلہ روکا نہیں تھا, اب بھی ہم یہی کوشش کر رہے ہیں کہ